الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات. صدق الله العظيم. واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے خیر سمیٹنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے برکات سے اور اس کی عبادات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد پاک ہے کہ رمضان المبارک کے روزے تم پر فرض کیے گئے، اسی طرح جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ تو رمضان المبارک کے روزے ایک تو ہے کہ اس امت پر فرض ہے، دوسرے ہے کہ یہ اس امت پر پہلا فریضہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پچھلی امتوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے، اور تیسرے یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ روزے فرض فرمائے ہیں، یہ بطور عذاب کے نہیں ہیں، یا بطور ضمانت کے نہیں ہیں، یا بوجھ ڈالنے کے طور پر نہیں ہیں، بلکہ اس امت کے فائدے کے لیے، تاکہ اس امت کو تقوی حاصل ہو جائے۔ تو تقوی حاصل کرنے کے لیے، اس امت کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ روزے فرض فرمائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایام معدودات، کہ یہ چند معدود گنے چنے دن ہے، جو 30 یا ایک کم 30 دن ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے فرض فرمائے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے اس امت پر بھی فرض ہے، اور اس سے پچھلی امتوں پر بھی یہ فرض کیے گئے تھے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے۔ لیکن رمضان کے روزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو کچھ خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں، جو پچھلی امتوں کو نہیں دی گئی تھی۔ اس میں سے پہلی خصوصیت اس امت کی یہ ہے کہ روزے داروں کی منہ کی بو جو روزے کی وجہ سے معدے سے آتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشک جو اعلیٰ قسم کی خوشبو ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک یہ بو پسندیدہ ہے۔ دوسری خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ عطا فرمائی ہے کہ روزے داروں کے لیے تمام چیزیں استغفار کرتی ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے استغفار کرتی ہیں افطار تک۔ اور تیسری خصوصیت اس امت کو یہ دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ امت کے روزے داروں کے لیے جنت کو آراستہ اور مزین فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ عنقریب میرے روزے دار بندے اپنے اوپر سے دنیاوی مشقتیں پھینک کر تیری طرف آئیں گے۔ اور چوتھی خصوصیت اس امت کو روزے کی وجہ سے یہ دی گئی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے کہ وہ ان گناہوں کی طرف اور برائیوں کی طرف نہیں جا سکتے جن برائیوں اور گناہوں کی طرف وہ عام دنوں میں آتے ہیں۔ اور پانچویں خصوصیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ رمضان کے اخیر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کے لیے مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ مغفرت کا اعلان یہ روزے کی وجہ سے ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، دستور ہے کہ مزدور کو مزدوری پورا کرنے کے وقت اجرت دی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی روزے داروں کی روزے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے، پورا مہینہ مشقت کے ساتھ روزہ رکھنے کی وجہ سے، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صلہ اور انعام عطا فرماتے ہیں، اور ان کے لیے کامل مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ رمضان المبارک کی خصوصیات تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خاص طور پر عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق
اور شریعت کی اصولوں کے مطابق اور شرائط کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔